السلام علیکم. میں امداد محمد زبیر. تو محمد زبیر شاہد خاقان عباسی کے بیان نے بھی وزیر اعظم عمران خان کی نیندیں اڑا دی ہیں، اور نیندیں اڑنے کے بعد بےچینی بڑھنے کی ایک اور وجہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ان بیانات پر آن بورڈ ہونا، یا جو صورتحال بدل رہی ہے پاکستان میں، سیاست جو کروٹ لے رہی ہے، وہ جو بیانیہ ذرا نرم ہو رہا ہے، اس کے پیچھے جو کچھ کار فرما ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی مسلسل آن بورڈ ہے. یہ وہ وجہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی نیندیں اڑ رہی ہیں. جو بیانات تھے جو دیے، محمد زبیر صاحب نے کہا تھا کہ جناب ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ہماری تو راولپنڈی سے صلح ہو گئی ہے، اسی کو اپنے الفاظ میں دہرایا شاہد خاقان عباسی صاحب نے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہماری لڑائی تھی نہیں تو صلح کس بات کی. تو یہ ساری چیزیں، اور اس میں پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا آن بورڈ ہونا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو گلا کرتے پھرتے تھے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اسلام آباد آئے بھی، مجھے ملے بھی نہیں اور چلے گئے، تو وہ والے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ شہباز شریف صاحب کا رابطہ جو ہے وہ ہو گیا ہے بحال. اور وہ رابطہ ایسا بحال ہوا ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف صاحب میں کوئی تین بار سے زیادہ کی اطلاعات ہیں، لیکن تصدیق 3 بار کی ہے کہ 3 بار انہوں نے رابطہ کیا. ایک وہ رابطہ تھا جو عید کا فون تھا، اور دوسرا اس کے بعد جب شہباز شریف صاحب کو روکا گیا تھا، باہر جانے سے روکنے کا، وہ تو عید سے پہلے ہی روکا گیا تھا، لیکن اس کے بعد صورتحال جو وزیر اعظم عمران خان صاحب جس طرح کھڑے ہو گئے تھے کہ جناب میں کسی صورت نہیں جانے دوں گا، شریف خاندان کو نہیں چھوڑوں گا، میری حکومت رہتی ہے نہیں رہتی، میں اقتدار میں رہتا ہوں نہیں رہتا. تو اس ساری صورتحال کے بعد شہباز شریف صاحب نے رابطے بڑھا دیے تھے سیاسی قوتوں کے ساتھ، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ خصوصی طور پر. جو محمد زبیر صاحب کا بیان تھا، اس بیان میں ظاہر ہے تصور یہ کیا جا رہا تھا کہ محمد زبیر صاحب کے بیان پر مولانا فضل الرحمان صاحب تو غصہ ہوئے ہوں گے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، ہم آپ کے ساتھ لگ کے، آپ کو ساتھ ملا کے ہم نے ایک بیانیہ بنایا، اس بیانیے کی جے کار بھی ہوئی، اس بیانیے پہ ہمیں عوامی پذیرائی بھی ملی، اور اب جب ہم اس بیانیے کو سے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو اتحاد سے الگ کر دیا، یا اس کو دور کر دیا، ان کو شوکاز نوٹس وغیرہ جاری کر دیے، تو آپ لوگوں نے بھی وہی بات کرنا شروع کر دی جو پیپلز پارٹی پر جس کا الزام تھا. تو میرا خیال تھا کہ محمد زبیر صاحب کے اس بیان پر جو انہوں نے دیا تھا، دوبارہ میں بیان کو دہرائے دیتا ہوں کہ اس پر مولانا صاحب جو ہے اس بیان پر وضاحت لیں گے مسلم لیگ نون کی قیادت کے سے کہ جناب یہ جو محمد زبیر صاحب نے کہا ہے کہ ہماری راولپنڈی کے ساتھ صلح ہو گئی ہے اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب پریشان ہیں کہ کہیں نیچے سے سیڑھی نہ کھینچ دی جائے، تو اسی وجہ سے عمران خان صاحب پریشان ہے. یہ بیان صاف بتا رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کا وہ جو بیانیہ، مزاحمتی بیانیہ تھا، وہ بیانیہ مسلم لیگ نون کر رہی ہے چینج، یہ تھا. اور ظاہر محمد زبیر صاحب کوئی مسلم لیگ نون کے عام لیڈر تو نہیں ہیں. محمد زبیر صاحب مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی، اور ان کے بعد عوام میں سب سے زیادہ مقبول جو مسلم لیگ نون میں کوئی چہرہ ہے، عوامی پذیرائی جن کو ملتی ہے، وہ مریم نواز صاحبہ ہیں، اور نائب صدر بھی ہیں مسلم لیگ نون کی. تو ان دونوں کے ترجمان ہیں وہ، نواز شریف صاحب کے بھی اور مریم نواز صاحبہ کے بھی. تو ان کے بیان کے بعد ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، میرا خیال تھا کہ وضاحت مانگیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب میں پتہ کرنا شروع ہوا کہ جناب مولانا پہلے دن سے کہ مولانا صاحب کو اس بیان پر کوئی غصہ آیا، مولانا صاحب نے کوئی گلا کیا، مولانا صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو، مریم نواز صاحبہ کو پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، کس طرف چل پڑے ہو آپ لوگ بھی. تو جو مولانا صاحب کے قریبی رفقا جن کے ساتھ میری بات ہوتی رہی، انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ کوئی بیان اتنا بڑا تھا ہی نہیں، اس کی وضاحت کیا مانگنی، اس پر کیا بات کرنی. خبریں پھر یہ آئیں کہ محمد زبیر صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ نے سختی سے کہا ہے. ان کی نواز شریف صاحب نے تو سرزنش کی ہے، اور مریم نواز صاحبہ نے بھی ان پر غصہ کیا، ناراض ہوئی. ظاہر ہے ادب آداب کے دائرے میں جس طرح کیا جاتا ہے، اپنی پارٹی کے لیڈروں کے ساتھ بات کی جاتی ہے، تو انہوں نے بھی ان سے اپنا ناپسندیدگی کا اظہار کیا ان کے اس بیان پر، اور انہوں نے ان کو کہا کہ جناب اس بیان کی وضاحت کریں. یہ خبر چلتی رہی ایک آدھا دن. تو اس کے بعد محمد زبیر صاحب نے کل وضاحت جاری کر دی. وضاحت یہ جاری نہیں کی کہ میں نے یہ بیان جو ہے وہ جو دیا ہے اس بیان کو مطلب یہ تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، یہ نہیں. اور انہوں نے وضاحت یہ جاری کی کہ جناب مجھ سے میری قیادت نے میرے بیان کے متعلق کوئی وضاحت نہیں مانگی، ساری خبریں غلط ہیں، میرے بیان کو غلط پیش کیا گیا اور توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا، سیاق کو سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا، اور میں نے تو یہ کہا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی لڑائی تھی ہی نہیں. اب یہ وہی بات شاہد خاقان عباسی نے بھی کی. شاہد خاقان عباسی نے، وہ عادل شاہزیب ہیں، ڈان کے اینکر ہیں، ہم ٹی وی میں ہوا کرتے تھے، آج کل ڈان میں آ گئے ہیں. تو ان کے انٹرویو میں انہوں نے
بات پوچھی جس طرح وہ جو بیان جو وہ بات کر رہے تھے، اس کے بعد اینکر ان سے پوچھ رہا ہے ان کے پرانے بیانات کے متعلق. عباسی صاحب نے کہا کہ جناب ایک سوال کا جواب تھا کہ ہماری تو کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی نہیں تھی، صلح کی مطلب صلح تب ہوتی ہے نا جب لڑائی ہو، تو لڑائی ہی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا یہ جو تقریریں، یہ جو بیانات، یہ سارا کچھ، نواز شریف صاحب کی تقریر جس میں انہوں نے آرمی چیف اور DGI وغیرہ کے متعلق باتیں کی تھیں، وہ ساری باتیں انہوں نے ان کو یاد کرائیں کہ جناب یہ باتیں، یہ سارا کچھ. تو انہوں نے شاہد خاقان عباسی نے کہا جلسوں میں تو باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور ہم نے بات کیا کی؟ ہم نے بات کی جناب آپ نے الیکشن رگ کیا ہے، الیکشن ہم سے چھینا، ہم نے تو یہ بات کی. بطور ادارے کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. اب یہ ساری چیزیں تھیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، تو میرا یہ خیال تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس پر ناراض ہوں گے، اور وہ اس بات پر ناراض ہوں گے کہ شہباز شریف صاحب کے باہر آنے کے بعد مسلم لیگ نون نے بھی پینترا بدل لیا ہے، کیونکہ یہی تصور تھا، یہی سمجھا جا رہا تھا. لیکن بعد میں جب میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ بھی اعتماد میں ہیں. یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے، ظاہر ہے پولیٹیشنز ایک حد تک جاتے ہیں لڑائی کے لیے، اور اس کے بعد جب اگلا لڑائی نہیں کرتا تو سیاستدان کیوں لڑائی کرے؟ جب سامنے والا ادارہ یا سامنے والی جو قوتیں ہیں وہ لڑائی نہیں چاہتی، تو پھر وہ چاہتی ہے کہ جناب ہم صلح کر لیں. تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد تو محمد زبیر صاحب یہی بیان دیں گے کہ ہم صلح کر لیتے ہیں، ہماری صلح ہو گئی ہے، اور شاہد خاقان عباسی کہیں گے کہ ہماری لڑائی کوئی نہیں ہے. تو سامنے ظاہر ہے اس کے بعد سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ پریشانی کس کو ہوگی؟ جو ڈے ون سے، جب بھی نواز شریف صاحب کی تقریر تھی، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر، مریم نواز صاحبہ کی تقریر، آصف زرداری صاحب کی تقریر، مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر، PDM کے جلسوں کی تقریروں کے بعد جو عمران خان صاحب کا فوری رد عمل آتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ یہ فوج کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، یہ فوج کے اوپر حملہ آور ہیں. وہ بتاتے تھے کہ جناب آرمی چیف صاحب یہ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ بتاتے تھے DGI صاحب یہ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تاکہ یہ آپس میں لڑیں، اپوزیشن اور ادارہ فوج یا فوجی قیادت آپس میں لڑیں، اور میں جو ہے وہ قابل قبول صورت کے طور پر سامنے رہوں. اب جب اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہماری کوئی لڑائی نہیں تھی، تو اس کے پیچھے ظاہر ہے، اور پھر شہباز شریف صاحب کا باہر آنا، پھر شہباز شریف صاحب کے باہر آنے پر عمران خان کا یہ کہنا کہ مجھے پتہ ہے کہ ان کو کس نے کون باہر لے کر آیا ہے. تو اس سارے سینیریو میں ظاہر ہے عمران خان صاحب کی تو نیندیں اڑیں گی. وہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب میں جو واحد چوائس تھا تو چوائس تو بدل گئی، اب لگتا ہے کہ چوائس کوئی اور آ رہا ہے. تو اس سارے سین میں ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کا باہر جانا سب سے اہم تھا. اور میں نے آپ کو گزارش یہ کی تھی کہ شہباز شریف صاحب اگر باہر جائیں گے تو PDM کچھ عرصے کے لیے ابھی مزید جب تک وہ اگر جا رہے تو وہ 2 ہفتوں کے لیے جا رہے تھے، ان کو روک دیا گیا، اب ان کا معاملہ دوبارہ عدالت میں چلا گیا ہوا ہے. تو PDM 8 ہفتوں کے لیے، 2 مہینوں کے لیے PDM مزید ICU میں رہے گا، فریز رہے گا. لیکن ظاہر شہباز شریف صاحب کو روک دیا گیا، تو پھر انہوں نے رابطے کیے، عید کے دن انہوں نے سب کو فون کیے، پوری قیادت، مولانا صاحب، بلاول بھٹو زرداری، اپنا اس کے علاوہ سراج الحق صاحب، اچکزئی صاحب، اختر مینگل صاحب، اسفندیار ولی، ان کے صاحبزادے ML، سب کو فون کیا انہوں نے، سب کو فون کر کے سب کے ساتھ گپ شپ لگائی، اور PDM کی بحالی کی مولانا صاحب سے بات چیت کی. تو مولانا صاحب نے تب کہا ہوگا ہنس کر کے چلو جی آ گئے آپ واپس. تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی جو اجلاس بلا لیا اپنی جماعت کا، شورا کا. میں نے کچھ دن پہلے گزارش کی تھی کہ 23 کو مولانا صاحب نے شورا کا اجلاس بلایا، اور اس کے بعد جو مئی کا آخری ہفتہ ہے، اس آخری ہفتے میں PDM کا اجلاس بلانے پر غور و خوض ہو رہا ہے، اس پر مشاورت ہو رہی ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی کو کیسے لایا جائے اس پر بھی بات ہو رہی تھی. لیکن ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کا باہر جانا اس سارے معاملات کے ساتھ کنڈیشنل تھا کہ وہ اگر باہر چلے جاتے ہیں تو پھر اس حساب سے تاریخ دی جائے گی اجلاس کی، اگر وہ باہر نہیں جا پاتے تو اسی حساب سے تاریخ دی جائے گی. اب لگ یہ رہا ہے زیادہ امکان یہ کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ شاید فوری طور پر اب کچھ دنوں میں، ہفتہ 10 دنوں میں شاید باہر نہ جا پائے. تو اسی وجہ سے 28 یا 29 مئی کو اجلاس کی تاریخ مولانا صاحب اور PDM کے سربراہ اجلاس کی میں بات کر رہا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف صاحب میں ڈسکس ہوئی ہے. اب اس میں اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا کیا کیا جائے. مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف صاحب میں جو بات ہوئی ہے اس میں مولانا صاحب نے تو کہا کہ یار پیپلز پارٹی کو تو جو ہم نے موقع دیا تھا، 3 بار چانس دیا تھا، میں نہیں دیا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے مڑ کے رابطہ نہیں کیا، انہوں نے وہ جو نوٹس پھاڑا تھا، اس کے بعد جس طرح کی پریس کانفرنس کی تھی، یا عوامی نیشنل پارٹی نے، کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی کو بھی شہباز شریف چاہتے ہیں کہ واپس ان کو بھی رکھا جائے ساتھ، عوامی نیشنل پارٹی کو کیسے واپس لایا جائے، کیا کیا جائے. تو اس پر مولانا صاحب نے کہا ان کو میں نے 3 اجلاس کر کے، اس کے بعد پریس کانفرنس کر کے 3 بار ان کو مہلت دی ہے. اب میرا تو نہیں بنتا کہ ان کو میں فون کروں، ان کو کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا. تو شہباز شریف صاحب نے کہا چلیں پھر یہ ذمہ میں اٹھا لیتا ہوں، میں رابطہ کرتا ہوں، کوئی درمیان کا راستہ نکال لیتے ہیں، کچھ آپ چھوڑیں، کچھ ان سے چھڑواتے ہیں. کیونکہ شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ بھی
پیپلز پارٹی اور ANP PDM میں رہیں، ابھی وہ منزل نہیں آئی کہ ہم اتحادیوں کو چھوڑ دیں۔ شہباز شریف صاحب کا خیال ہے، پہلے بھی میں گزارش کر چکا ہوں کہ PDM میں جلد بازی سے اتحادیوں سے دوری کی گئی ہے۔ ابھی یہ وقت نہیں تھا، ابھی یہ موقع نہیں تھا، ابھی معاملات آگے بہتر ہونے ہیں ہماری، یعنی وہ جو میں نے آپ کو گزارش کی تھی نا کہ PDM کی اگلی شکل ہوگی ایک الیکشن اتحاد کی، اور الیکشن اتحاد کا وہ 2023 میں الیکشن ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہوتے ہیں، ارلی الیکشن ہو جاتے ہیں، عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے کا حتمی فیصلہ ہو جاتا ہے، اس کا کوئی ارینجمنٹ ہو جاتا ہے، تو اس ارینجمنٹ کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتی، تو ظاہر ہے اس کے بعد دونوں الگ الگ ہوں گی۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ مائنس پیپلز پارٹی اور مائنس ANP، اور اس میں ممکن ہے کہ اختر مینگل صاحب بھی ساتھ رہتے ہیں یا نہیں رہتے، کیونکہ وہاں اچکزئی صاحب کا معاملہ بھی ہے۔ تو بہرحال یہ دو بڑی جماعتیں جو ہیں، ایک KPK کی اور دوسری ظاہر ملک گیر جماعت ہے پیپلز پارٹی، تو ان دونوں بڑی جماعتوں کو الگ رکھا جائے، اور الگ رکھنے کے بعد یعنی وہ دونوں ویسے بھی ساتھ نہیں بیٹھیں گی نا، اگر الیکشن اتحاد میں جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ الیکشن اتحاد تو کریں گی نہیں، تو وہ ارینجمنٹ اس طرف بعد میں جایا جائے، پہلے ذرا ابھی دیکھا جائے، معاملات ابھی درمیان میں ہیں، عمران خان صاحب اڑ گئے ہیں، عمران خان صاحب باہر نہیں جانے دے رہے، لہٰذا PDM کو دوبارہ متحرک کیا جائے۔ اس میں جو سربراہ اجلاس بلایا جا رہا ہے، کیا پیپلز پارٹی اس میں جائے گی؟ پیپلز پارٹی کو بلایا جائے گا تو ظاہر سوال ہے، اگر بلایا جاتا ہے اور اگر ان کو رابطہ کیا جاتا ہے، کون کرتا ہے یہ الگ بات ہے۔ تو میں نے پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں سے بات کی، پوچھا کہ زرداری صاحب کا کوئی، مولانا صاحب کا، زرداری صاحب کا رابطہ، تو قریب کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور میں نے پوچھا کہ اگر آپ کو دعوت ملتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس سوال کا جواب نیئر بخاری صاحب، کیونکہ وہ معاملات میں پیپلز پارٹی کی جو کور کمیٹی کی ارکان جو PDM میں معاملات کو ڈیل کرتے ہیں، جس میں اپنا شیری رحمان صاحبہ ہیں، بخاری صاحب ہیں، یسر رضا گیلانی صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب، ان میں سے میری بات ہوئی نیئر بخاری صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہمیں PDM کے سربراہ اجلاس کا کوئی اطلاع نہیں ملی، اور رابطہ کوئی زرداری صاحب سے ہوا ہے نہیں ہوا اس بارے میں لا علم ہوں، لیکن سربراہ اجلاس کے لیے اگر وہ پیپلز پارٹی کو بلانا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر جب ڈیٹ فائنل کریں گے تو بتائیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنی کور کمیٹی میں بیٹھیں گے، پہلے بھی میں نے یہ گزارش کی تھی، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جناب ہمیں جو دعوت دی جا رہی ہے وہ دعوت دینے کی پیچھے منشا کیا ہے اور لہجہ کیا ہے، کیونکہ ہم تو ایک لہجے اور وہ کیا رویہ کیا ہے، ہم تو ایک رویے کی وجہ سے ہم نے PDM کے عہدوں سے ریزائن کیا تھا۔ وہ رویہ تھا کہ جناب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے وہ اپنا ذیلی تنظیم سمجھ کے چلا رہے تھے اتحاد میں، اور اب نوٹس بھیج دیتے تھے، تو وہ پولیٹیکل پارٹیز کو، ایک پارٹی کو نہیں، تو وہ ہم دیکھیں گے کہ اس پر کہیں کوئی نظر ثانی ادھر ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اس کے بعد کور کمیٹی بیٹھے گی، فیصلہ کریں گے۔ یہ انہوں نے جو ہے وہ بتایا، اور زرداری صاحب کے کا جو خاص ان کے مشیر ہیں ان سے میری بات ہوئی، تو ان کا اور رابطہ کار کا کردار بھی ادا کرتے ہیں، تو براہ راست مولانا فضل الرحمان صاحب اور آصف زرداری صاحب کا اس معاملے میں کوئی رابطہ نہیں ہوا، مگر ایک چیز جس کا امکان بڑھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ PDM جو ہے وہ دوبارہ متحرک ہوگا۔ شہباز شریف صاحب اب باہر جاتے ہیں یا ادھر ہی رہتے ہیں، دونوں صورتوں میں PDM متحرک ہوگا، اور سربراہ اجلاس میں اگر شہباز شریف صاحب اس سے پہلے باہر چلے جاتے ہیں تو نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھائی ہیں دونوں آپس میں، یہ بھی نواز شریف صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب دونوں بھائی لندن سے ویڈیو لنک پر بھی بیٹھ سکتے ہیں PDM میں، جیسے میاں صاحب کافی عرصے سے وہاں سے ظاہر تمام تر اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ویڈیو لنک کے ذریعے کر رہے ہیں پاکستان میں، تو وہ ویڈیو لنک کے ذریعے وہاں پر جوائن کر لیں گے۔ اور پیپلز پارٹی کا جو موڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا وہاں سے کوئی لچک آتی ہے تو پھر ہم بھی وہ اپنا معافی مانگنے والی جو شرط ہے اس میں لچک دکھا سکتے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ ہے کہ PDM کا جو مستقبل ہے وہ اب کچھ عرصے میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ PDM دوبارہ متحرک ہوتا ہے اور کس حد تک متحرک ہوتا ہے، وہ پھر ہے عمران خان صاحب کے اوپر کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کتنے تگڑے بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب تگڑے بن کے کھڑے ہو گئے، عمران خان صاحب نے جو کہا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا چاہے میری حکومت رہتی ہے نہیں رہتی، اگر وہ اس بیان پر قائم رہتے ہیں تو پھر PDM بہت تگڑا ہو کر دوبارہ سامنے آ سکتا ہے۔ اور رہی بات جو بیانات ہیں محمد زبیر صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے، وہ ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، ایک چل رہی ہے جو شہباز شریف صاحب نے کی ہے نواز شریف صاحب کی مرضی سے، اور اس انڈرسٹینڈنگ کے علاوہ ایک سیاسی حکمت عملی بھی ہے، اور وہ حکمت عملی انہوں نے بتا دی کہ عمران خان صاحب کی نیندیں اڑ جاتی ہیں ایسے بیان سے، وزیر اعظم صاحب، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ بھائی پھر میں ہو جاؤں گا، سوتیلا ہو جاؤں گا،
اگر ادھر پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون یا کسی کے ساتھ بھی اگر معاملات طے ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی کے بعد، پی ٹی آئی کے علاوہ، تو پھر ظاہر ہے پی ٹی آئی کی قربانی ہوگی نا. تو جب قربانی ہوگی تو قربانی دیتے ہوئے کون خوش ہوتا ہے؟ پھر تو نیندیں اڑتی ہیں. اسی وجہ سے عمران خان صاحب کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں. اور ایک ہے انڈرسٹینڈنگ چل رہی ادھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور دوسرا سیاسی حکمت عملی جس کے تحت اب شاہد خاقان عباسی جو کچھ دن پہلے تک بہت زیادہ سخت بیانات دے رہے تھے، وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو ہماری کبھی تھی نہیں لڑائی. اب آخر میں جی ہمارے جو مہربان اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں، ویڈیوز پر کمنٹ کرتے ہیں. جمیل احمد صاحب نے کمنٹ کیا ہے جی اصل ڈرامہ یہ ہے کہ سارا مدعا پچھلی حکومتوں پر ڈال دیا جائے، پی ٹی آئی والے تو سب معصوم ہیں. یہ رنگ روڈ والے معاملے کو لے کر اور جب عمران خان صاحب کا جو ہوتا ہے اس پر یہ کر رہے ہیں بات، خاص طور پر رنگ روڈ والا معاملہ اور نیب کا. جمیل صاحب بالکل جی ایسا ہی ہے، اس حکومت نے یہی کیا ہے. اس حکومت نے اب تو خیر 3.25 سال ہو گئے، اب بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم کیا کریں، پچھلے تباہی کر گئے تھے. بھائی 3.25 سال مطلب 3.25 سال میں کچھ نہیں کر سکتے؟ کمال ہے نا. 3.25 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. اور اب تو آپ الیکشن موڈ میں آپ نے جانا ہے، اگر آپ کی حکومت بچ جاتی ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں، تو بس کیونکہ کچھ کرنا نہیں، کوئی وین نہیں ہے، اسی وجہ سے صرف پروپیگنڈا کرنا ہے. اور جو بھی ہے الزام کسی اور پر دھر دینا ہے. جس کو کچھ نہیں کرنا آتا وہ یہی کرتا ہے، یا قسمت کو کوستا رہتا ہے، یا دوسروں کو کوستا رہتا ہے، یا وہ سازشیں ڈھونڈتا ہے، یا سمجھتا ہے کہ یار کوئی قسمت ہی ماڑی لے کے پیدا ہو ایسا. راجہ انور صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جاوید ہاشمی صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس پر بھی روشنی ڈالیں. یہ روشنی کیا ڈالنی ہے؟ سر عام نظر آ رہا ہے جاوید ہاشمی صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہی ہو رہا ہے جو مشرف صاحب کے دور میں ہوا تھا. انہوں نے خط لکھ دیا تھا، اس خط کے بعد وہ جیل میں تھے. اب انہوں نے آرمی چیف صاحب کے متعلق ایک بیان جاری کیا تھا، ایک ویڈیو بیان تھا ان کا، جس میں انہوں نے ان کو خبردار کیا تھا. تو ظاہر ہے اس کے بعد گھر ان کے گر رہے ہیں. اس کے بعد وہ گرفتار کیا، عمر میں گرفتار نہیں کرنا تھا، سبق سکھانا تھا. تو ظاہر ہے اور وہاں پر پنجاب کی انتظامیہ نے، حکومت نے سکھایا. ویسے جاوید ہاشمی صاحب مسلم لیگ نون کے دور میں بھی اسی طرح سبق ہی سیکھتے رہے تھے. تب پی ٹی آئی میں تھے، اپنی جماعت مسلم لیگ نون چھوڑ کر پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے، اور شہباز شریف صاحب کی یہاں حکومت تھی. تو جاوید ہاشمی صاحب روزانہ پریس کانفرنس کر کے کہتے تھے کہ میری زمینوں کا پانی جو بند ہو گیا، میرے مسائل، میری بجلی کاٹ دی گئی، میرے یہ کر دیا گیا. تب بھی اسی طرح ہی کر رہے ہوتے تھے. تو اب بھی وہ اسی طرح مصیبت میں ہی ہے، اور وجہ سب کے سامنے ہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.